الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین کرام، آج ہمارا الآخرہ سلسلے کا لیکچر نمبر 12 اور علامات قیامت کا نمبر 7 ہے، اور آج کا موضوع ہے الامام المہدی۔ اور مختصراً ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کا ایک تعارف پڑھا تھا کہ المہدی کا مطلب کیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے آنے سے پہلے کہ چند اہم حالات جو صحیح احادیث میں آتے ہیں، مثلاً یہ کہ عراق اور شام اور مصر میں کیا حالات ہوں گے، جو کہ آج کے حالات کے بالکل مطابق ہے۔ ان کی ہمیں تفصیل پچھلی دفعہ کچھ نہ کچھ پڑھی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، موضوع کا ایک مختصر سا تعارف ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ الامام المہدی کا مطلب ہے ایک ایسا لیڈر جو ہدایت یافتہ ہوگا اور امت کو ہدایت پہ چلائے گا۔ اور یہ بہرحال ایک ریئلٹی ہے، یہ ایک وہ فنامنا ہے، یہ ایسی چیز ہے جو کہ عام طور پہ نہیں ہوتی۔ بالعموم جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ سرداری میں حسن ہے، اور سرداری جو ہے وہ لازم ہے کہ لوگ سردار ہوں، عرفاء ہوں، لیکن سردار جائیں گے اکثر جہنم میں۔ یہ بھی حدیث اسی حدیث کا حصہ ہے۔ تو کیونکہ وہ عام طور پہ سرداری میں پڑھ کر یا بڑے بن کر تو اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا لیڈر ہوگا، اور اس کے نام کے معنی یہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہو۔ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری طرح خبر دی گئی ہے کہ آخری زمانے میں جب امت مسلمہ کے حالات انتہائی دشوار ہو جائیں گے اور طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں اس پر پڑیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ امت کی قیادت کا ایک شدید بحران ہوگا۔ جو قائدین ہوں گے امت کے، وہ سب اکثر ان میں سے جھوٹے اور مکار اور چور ڈاکو اور لوٹنے والے، اور یہ ساری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ساری تفصیلات کہ جی وہ کس قسم کے ان کے انسانوں کے جسموں میں بھیڑیوں کے دل ہوں گے، اور سارا ان کے قوم کا سب سے برا شخص اس کا قبیلے کا سردار بن جائے گا۔ یہ سب ہم بہت تفصیلات پڑھ چکے ہیں، آج اس کا موقع نہیں ہے۔ تو ایک قیادت کا شدید بحران ہوگا، کوئی ایسا لیڈر پوری امت میں نہیں مل رہا ہوگا کہ جو امت کو ایک بار پھر جمع کرے اور پھر اس کو دین پر چلائے۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شخص کو اٹھا کر کھڑا کرے گا جو دوبارہ امت میں سدھار پیدا کرے گا۔ اس کا کام کیا ہوگا وہ تو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ امام مہدی کے بارے میں ایک عقیدہ اہل سنت کا ہے اور ایک اہل تشیع کا ہے، روافض کا ہے۔ اور جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ صحیح احادیث پر مبنی ہے، اور وہ تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو روافض کا عقیدہ ہے اس سے ہمارا معاملہ بالکل فرق ہے، اور جو ان کا عقیدہ ہے اس میں بہت ساری سمجھے گویا کچھ تو ایسی چیزیں جیسے دیو مالا ہوں کہ ایک آدمی 1500 سال سے غار میں بیٹھا ہے بچہ، اور ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے وہ لے گیا ہے۔ تو عجیب و غریب اس میں باتیں ہیں، اور کئی باتیں اس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسی ہیں جو ناقابل اشاعت ہیں، جو حقیقتاً بہت ہی بیان کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ایسی باتیں بھی ہیں، جیسا کہ ان کے عقائد میں اور بھی ایسی کئی ناقابل اشاعت، جن لوگوں نے ان کے عقائد پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اس میں اور دوسرے عقائد میں بھی بہت سی ناقابل اشاعت باتیں، عام شرم و حیا کے کانسیپٹ سے بھی گری ہوئی باتیں بہت سی ہیں۔ ہم اس سے انشاءاللہ بری الذمہ ہیں، اللہ پاک ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں الامام المہدی کا نام نہیں ہے۔ نام کی حد تک تو یہ ٹھیک بات ہے کہ المہدی بخاری اور مسلم میں اس لیڈر کے ضمن میں نہیں آیا، لیکن صحیح مسلم میں آخری زمانے میں ایک ایسے لیڈر کی کئی صفات بیان ہوئی ہیں، ایک سے زیادہ حدیث ہیں کہ جو آخر وقت میں ظاہر ہوگا، اور جو صفات اس لیڈر کی وہاں المہدی کہے بغیر بیان ہوئی ہیں وہ صحیح ستہ کی ہی دوسری کتابوں میں المہدی کے نام سے بیان ہوئی ہیں۔ تو علماء نے اس کا متفقہ تقریباً یہی مطلب لیا ہے کہ یہ اسی ایک شخص کو اسی کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور کیونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی صحیح ستہ میں بہرحال نام کی صراحت بھی ہے، اور ان میں سے بہت سی روایات صحیح یا کم سے کم بھی حسن درجے کی ہیں، اور سند یا مضمون کے اعتبار سے ان میں نہ ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ بات بھی درست ہے کہ المہدی کے بارے میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں بے شمار کتابوں میں ملتی ہیں، مگر ان سے اول تو ہم انشاءاللہ حتی الامکان اجتناب کریں گے، اور اگر نسبتاً کم درجے کی روایت کا ہم ذکر کریں گے بھی تو صرف وہ جن کی تائید قوی تر روایات سے ہوتی ہوگی، یا پھر یہ کہ وہ واضح واقعاتی شواہد اس پر کھلی دلیل کے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ ہمارے آج کے موضوع میں آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جان لیجئے کہ المہدی کے بارے میں احادیث کی بہت سی کلیکشنز کی گئی ہیں، اردو میں اور عربی زبان میں تو بے شمار ہیں، اور اردو زبان میں بہت سی ہیں، اب تو انگلش میں بھی ہیں کئی۔ بہت سے مستند علماء نے اس کے بارے میں، اہل دیوبند نے بھی، اہل حدیث نے بھی، سب نے اس پر بہت کتابیں لکھی ہیں، اور بڑا قابل قدر اس میں مٹیریل ہے، اور اس میں صحیح اور ضعیف اور ہر طرح کی روایات کا تذکرہ ملتا ہے، اور بتا بھی دیتے ہیں ساتھ ساتھ بھی یہ روایت موضوع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کا انالیسس بھی ہر شخص نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ ایک معاملہ جو کہ ابھی سامنے نہیں آیا تو اس کا کچھ نہ کچھ انالیسس بھی ظاہر نہیں کیا کہ بھئی یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، لیکن عالم حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اندازہ ہے، 100% یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ ایسا ہی ہے اور اس حدیث کا یہی مصداق ہے، یہ کہنا عالم حق کا کام نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ اندازہ ہے اور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو میں نے بھی کوشش کی ہے کچھ احادیث کی کتابوں کو پڑھوں اور ذرا اس میں سے نکالنے کی کوشش کروں، تو بہرحال اس میں کئی عربی اور اردو کی کتابوں کو جو ہے کھنگالنا پڑا، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آج کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ المہدی کے آنے سے پہلے عام حالات کیا ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ اس کی سب سے پرومیننٹ صفت ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے یعنی زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی ہمیں جو اس وقت کنسرن ہے وہ اس کے دوسرے پارٹ سے ہے، زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری احادیث میں نسبتاً کم درجے کی، یہ تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، صحاح ستہ میں ہے، لیکن نسبتاً کم درجے کی کتابیں ان میں اور تفاصیل آتی ہے۔ مثلاً ایک کتاب ہے البرہان فی علامات المہدی الآخر الزمان، یہ المتقی الہندی ایک عالم ہے، ان کا یہ نام مشہور ہے المتقی الہندی کے نام سے، اور وہ مکہ اور پھر مدینہ اور پھر مکہ ہجرت کر گئے تھے، پیدا برہان پور میں ہوئے تھے، انڈیا میں، انڈین تھے ویسے بیسیکلی۔ ان کی ایک کتاب ہے، اور ایک ابن الحجر الحیثمی کی کتاب ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر، اور ایک قرطبی کی مختصر تذکرہ بھی ہے۔ بہت ساری یہ 2-3 کتابیں جو ہیں بڑی اہم ہیں اور مشہور ہیں، اور ان میں سے پہلے 2 حضرات 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ تو میں عرض کرتا ان میں پھر مزید تفاصیل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب قیامت، اچھا یہ یاد رکھیں کہ ان کتابوں میں یہ خود نہیں اپنی، یعنی ہم تو ان کتابوں سے بیان کر رہے ہیں مگر یہ کتابیں خود مصادر نہیں ہیں، اصل حدیث کے مصادر تو اور ہیں، مثلاً صحاح ستہ ہے، مثلاً حدیث کے دوسرے تیسرے چوتھے طبقات کی مختلف کتابیں، تو انہوں نے ان کتابوں کو ہی کوٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت قریب آ جائے گی اور مومنوں کے دل موت سے، یعنی موت جو ہے وہ بہت پھیل جائے، زیادہ کثرت سے، اچانک یا غیر طبیعی اموات ہوں گی، مراد یہ ہے، موت سے اور بھوک سے، تنازعات سے اور سنت کے اٹھ جانے سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک ہو جانے سے کمزور ہو چکے ہوں گے، تو اللہ اپنے مہدی کو بھیج کر سنت میں نئی زندگی پھونک دے گا۔ اور یہ بھی کہ جب حرام کو حلال کر دیا جائے گا تو پھر مہدی ظاہر ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ وہ نہیں آئے گا جب تک اللہ کو کھلے عام جھٹلایا نہ جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ لوگوں پر ایسی آفت اور مصیبت پڑے گی کہ وہ کہیں ظلم و جبر سے پناہ نہیں پائیں گے، تو پھر اللہ مہدی کو بھیجے گا۔ جب زمین جنگ و جدال سے بھر جائے گی، یا یہ کہ اس میں گھر جائے گی، جب نزاع و اختلاف ہر جانب ہوگا، جب بعضوں پر حملہ کر دیں گے، جب بڑے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے اور چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، تب اللہ اسے بھیجے گا المہدی کو،
جو دین کو آخری زمانے میں اسی طرح قائم کرے گا جس طرح میں نے قائم کیا ہے، اور وہ زمین کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ یہ چند جو ہیں بیک گراؤنڈ کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اس زمانے کے عام حالات یہ ہوں گے۔ یعنی اگر سچ بولا جائے تو یہ کہ گویا یہ جو احادیث ہیں سن 2017 جنوری میں بیٹھ کر حالات حاضرہ پر تبصرہ اس کا بیان ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے حیران کن ہو، ہے نا۔ یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے، ان میں سے ایک ایک چیز آج ہو رہی ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے اب تو۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ المہدی کے آنے سے پہلے چند اہم علامات ظاہر ہوں گی، احادیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم سنن ترمذی کی طویل ایک روایت پڑھ چکے ہیں جس میں 15 نشانیاں بیان ہوئی تھیں کہ جب یہ اور یہ اور یہ ہو جائے تو پھر پے در پے نشانیوں کا انتظار کرنا، جس طرح موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے موتی گرنے لگے، ہے نا۔ یہ ہم نے پڑھی تھی حدیث۔ تو یہ علامات اسی طرح ہیں۔ ایک تو ان میں سے ہر ایک بذات خود بھی کسی حد تک حیران کن ہے، لیکن یہ ایک ہی ٹائم فریم میں ان کا ہونا، وہ میں عرض کرتا ہوں ابھی، وہ قابل توجہ ہے اور بہت اہم بات ہے۔ اور علماء کی یہ رائے ہے بعض احادیث کی بنیاد پر کہ امت مسلمہ کے پاس ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ تقریباً 1500 سال ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک دن امت باقی ہے، اور یہ بھی ہے کہ شاید اللہ میری امت کو آدھے دن کی مزید مہلت دے گا، اور پوچھا گیا تو ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا بتایا گیا، یا آدھا دن 500 سال کا۔ یہ علماء کی احادیث کی بنیاد پر ہی رائے ہے کہ غالباً تقریباً 1500 سال ہیں، واللہ عالم۔ اور ان کی رائے یہ ہے کہ جب 1400 سال گزر جائیں گے اور 15ویں صدی شروع ہوگی تو پھر مہدی کی جو علامات ہیں وہ یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک رائے ہے جو کئی علماء کی ہے۔ تو اب اسی ضمن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے ون آفٹر اندر ایسی علامات ظاہر ہوئیں جنہیں احادیث کی کتابوں میں مہدی کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا تھا، اور سب کے سب ون آفٹر اندر جو ہیں سکسیشن میں آ رہی ہیں۔ تو ان میں سے اب کچھ چند کو ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اب البرہان میں ہے کہ دریائے فرات کا رک جانا مہدی کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اب یہ بات کہ دریائے فرات رک جائے گا یا کھل جائے گا یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، یہ صحیح بخاری اور مسلم ہے، مشہور ترین حدیث ہے کہ قریب، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اور میں آپ کو مسلم دونوں کے الفاظ سے بتاتا ہوں، قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک خزانے سے کھل جائے گا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ سونے کے ایک پہاڑ سے کھل جائے گا، جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لوگ اس کے پاس جنگ کریں گے تو 100 میں سے 99 وہاں مارے جائیں گے، اور ہر شخص کہے گا کہ شاید میں ہی وہ شخص ہوں جو بچے گا اور وہ اس خزانے کو یعنی حاصل کر لے گا۔ ہر شخص جو جنگ کرنے وہاں جائے گا ہر ایک یہی سوچے گا کہ میں تو شاید بچ جاؤں، تو شاید خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں نہیں جانا۔ اچھا، اس حد جو کھل جائے گا یا روایتوں میں ہٹ جائے گا بھی ہے، بعض میں خشک ہو جائے گا بھی سمجھا گیا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا بہاؤ جو ہے وہ رک جائے گا یا وہ خشک ہو جائے گا۔ اور یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ دریائے فرات کا، یوفریٹیز جسے انگلش میں یوفریٹیز کہتے ہیں۔ فرات جو ہے وہ ترکی کا عظیم ترین دریا ہے، ترکی سے عراق میں بہتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو 1975 میں 1396 ہجری کے لگ بھگ یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترکی میں ایک ڈیم تعمیر ہوا جس کا نام ہے کیبان ڈیم، وہ 210 میٹر بلند، بڑا ہی ایک جائنٹ ڈیم ہے۔ 210 میٹر کا مطلب ہے تقریباً 700 فیٹ، 690 فیٹ بنتا ہے لگ بھگ۔ وہ ڈیم تعمیر ہوا، اور کہتے ہیں کہ 3 دن اس ڈیم کی تعمیر کے بعد 3 دن اس کا بہاؤ رکا رہا، اس کے اندر جو انہوں نے جھیل کریٹ کی، ایک مصنوعی جھیل بناتے ہیں نا۔ اچھا، ایک تو یہ پارٹ تو اس کا حدیث کا پورا ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ امیجری سے یہ معلوم ہوا، جب وہ اس پہ سے پانی وہاں سے رکا رہا تو اس کے فوٹوگراف سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے نیچے گولڈ کے وسیع ذخائر ہیں،
یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتائی تھی؟ ہو نہیں سکتا کہ وہ بتائیں اور غلط ہو جائے بات، نعوذ باللہ استغفر اللہ، 1500 سال پہلے. یہ ہم جس وجہ سے اس کو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی کے عین آغاز سے بالکل پہلے واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ عراق پر جو 2 دفعہ امریکن اٹیکس ہوئے ہیں، جو امریکی حملے ہوئے ہیں، جس میں بہت سے لوگوں نے ان کا، بہت سے ممالک نے ساتھ بھی دیا ہے، ان میں سے ایک مقصد، تیل بھی مقصد ہے بلا شبہ، اور بھی کئی مقاصد ہیں، لیکن سونے کے ان ذخائر پر قبضہ بھی بتایا جاتا ہے. یہ اخباروں میں چھپی تھی بہرحال، یہ بات بھی اخباروں میں، وہ کٹنگز میں نے بھی دیکھی ہیں. اور یہ بات کہ وہاں وسیع پیمانے پر قتل و غارت ہوگا، تو صرف دوسری جو جنگ عراق ہے، جو 2003 میں جو انویژن ہوئی ہے، اس کے صرف پہلے 3 سال میں عراق میں کم سے کم 6,55,000 سے زیادہ افراد قتل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فگرز میں نہیں بتا رہا ہوں، دنیا طب کا بہت ہی موقر 3 سب سے جو بڑے رسالے ہیں ان میں سے ایک رسالہ ہے دا لینسٹ، اس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر ہو اور اس نے لینسٹ کا نام نہ سنا ہو، بہت مشکل بات ہے. اور یہ دا لینسٹ کے فگرز ہیں، انہوں نے کئی سال اس پہ اسٹڈی کی ہے، اور پھر انہوں نے یہ چھاپا کہ بھی پہلے 3 سال میں کم سے کم ایسٹیمیٹ جو لوگ قتل ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، وہ 6,55,000 افراد قتل ہوئے ہیں. امریکنز کہتے ہیں کہ 10,000 ہوئے ہیں. اب ذرا فرق دیکھیے کس کا، جھوٹ کی بھی انتہا دیکھی ہے. ٹھیک ہے، وہ انہی کا رسالہ ہے، ہمارا مسلمانوں کا رسالہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سب سے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ لینسٹ 655,000 عراقی ڈیتھس، ابھی جائیے نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجیے، آپ کو مل جائے. غالباً 2006 کی یہ اسٹڈی ہے جس میں یہ لینسٹ چھپا ہے، تو ابھی بھی نیٹ پہ دستیاب ہے. تو یہ علامت اس حد تک تو ہم سمجھتے ہیں واللہ عالم پوری ہو، علماء سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ہو چکی. دوسری علامت وہ یہ کہ چاند اور سورج گرہن ایک رمضان میں ہوں گے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوگا، اور یہ مہدی کے آنے سے فوراً پہلے ہوگا، یا یہ مہدی کے آنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو پہلی دفعہ یہ 1981 میں ہوا ہے. 1981 از 1401، 1401 ہجری، بالکل سٹارٹ آف 15ویں صدی. 15 رمضان کو چاند گرہن ہوا اور 29 رمضان کو سورج گرہن ہوا. اور ایک بار پھر یہ چیز 1982 میں ہوئی، جو 1402 ہے، کہ 14 رمضان کو سورج چاند گرہن ہوا اور پھر 28 کو سورج گرہن ہوا. تو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ گرہن جو ہیں غیر طبیعی ہوں گے، یعنی پہلے سورج گرہن ہوگا اور بعد میں چاند گرہن. یہ جو گرہنوں کی ترتیب ہے، یہ ایک اس کی قدرتی ترتیب ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو ہو سکتا ہے اور فلاں تاریخ کو نہیں ہو سکتا، وہ اس کے سائز کے اعتبار سے. تو بعض روایت، ایک آدھ روایت ایسی ہے کہ آتا ہے کہ غیر طبیعی ہوگا. تو غیر طبیعی تو ابھی تک نہیں ہوا، لیکن 2 دفعہ یہ چیز ہو چکی ہے، بلکہ تیسری دفعہ سن 2002 کے رمضان میں بھی یہی فنامنا ہوا کہ چاند اور سورج گرہن اکٹھے ایک ہی رمضان میں ہوئے. یہ نسبتاً ان کامن چیز ہے کہ اس طرح بار بار ہو. یہ نمبر 2 ہے، واللہ عالم. نمبر 3 میں کہا جاتا ہے کہ ایک کومٹ ہوگا، ایک دمدار ستارہ ہوگا جو مشرق سے روشنی پھیلاتا ہوا آئے گا. یہ مہدی کے آنے سے پہلے یہ بھی ہوگا. اگین کومٹ، جب آپ جس آدمی کو بہت تھوڑی سی بھی اس کی فلکیات کی نالج ہے، تو اگر اس کو آپ کومٹ کہیں گے تو سب سے جو موسٹ فیمس کومٹ ہے، جو بہت ہی مشہور کومٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ہیلیز کومٹ. اور وہ ہر 76 سال کے بعد نمودار ہوتا ہے. یہ اس کی تاریخ ما قبل از تاریخ سے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل ہمارے سولر سسٹم کے آخر میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آتے آتے زمین کے پاس سے گزرتے اس کو 76 سال لگتے ہیں. اس کا ایک پورا چکر ہے 76 سالوں. اور وہ پتہ نہیں کب سے، جو پرانی ترین ستاروں کی ریکارڈنگز ہیں، وہ تب سے اس کا ریکارڈ موجود ہے، کبھی تب آیا تھا اور تب آیا تھا. اور یہ بہرحال آئے گا. اور عام کومٹس کے برخلاف اس کا جو رخ ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہے. کومٹس بالعموم ریورس رخ میں آتے ہیں. تو یہ 1986 میں سن 1406 ہجری میں یہ علامت بھی، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارا 1975 سے شروع ہوئے اور اب 1986 تک ہم پہنچ گئے. یہ قصہ ہوا، ہیلیز کومٹ آیا. بعض حدیثوں میں نے یہ پڑھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شروع سے انسان کے ساتھ ہے. جب نوح علیہ السلام کی قوم ڈوبی تھی تو اس دفعہ بھی یہ آیا تھا،
اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی، اور جب فرعون غرق ہوا تب بھی. اور یہ ایک اور جگہ میں نے پڑھا، عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ ایک ستارہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمودار ہوا تھا، کچھ پہلے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلیس کامیٹ، کیونکہ اس کی تاریخیں تو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال تو واللہ اعلم. بہرحال یہ 1986 میں آ گیا تھا. نمبر 4 بہت انٹرسٹنگ ہے کہ خانہ کعبہ پر خون ریزی ہوگی. لوگ حج پر جائیں گے امام کے بغیر. جب وہ منی میں اتریں گے تو قبائل کتوں کی طرح آپس میں لڑیں گے اور ایسی شدید جنگیں ہوں گی کہ قدم گویا خون کی جھیل میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور دوسری حدیث ہے کہ جنگ کی آوازیں شوال میں بلند ہوں گی اور ہلاکت ذوالقعدہ میں ہوگی، اور جنگ اور قتل ذوالحجہ میں ہوگا، اور ذوالحجہ میں ہی حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور کعبہ کے نزدیک بڑا گناہ یا ظلم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں آپ کو مل جائے گا. اب اور منی میں کشت و خون کا بھی اس میں ذکر ہے. 1400 کے آغاز پر ایسے 2 معاملات پیش آ چکے ہیں. جو لوگ اس تاریخ کو نہیں جانتے ان کو میں عرض کرتا ہوں. یہ 21 نومبر 1979، یکم محرم الحرام سن 1400، فرسٹ ڈے آف دا 15th century. چند سرپھروں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا، بالکل پہلا دن تھا، اور اعلان کر دیا جی کہ خانہ بغاوت کا اعلان کر دیا. اور ایک شخص نے، اس کا نام تھا جہیمان، وہ ان کا لیڈر تھا، لیکن اس نے کہا جی کہ المہدی ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ قحطانی. وہ قحطانی تھا لیکن وہ کہتا تھا اصل میں قریشی ہوں. نوجوان تھا، ایک 25-26 سال کا نوجوان تھا. اس کو انہوں نے مہدی بنا کے تو پیش کیا تھا. اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو قحطانی اپنی لاٹھی سے ہانکے گا تو ہو سکتا ہے وہ یہی فیمس ترین قحطانی ابھی تک یہی ہے جو ابھی تک کی تاریخ میں، واللہ عالم. اور قحطانی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہوگا، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں بذات خود ایسی کوئی بات نہیں ہے، واللہ عالم. بہرحال یہ نوٹ، اس کی تاریخ نوٹ کر لیجئے کہ فرسٹ محرم الحرام سن 1400، نئی صدی کے آغاز کا پہلا دن، خانہ کعبہ پر قبضہ ہوا. 2 ہفتے کے قریب باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع رہا مسجد الحرام کے اندر کا. اور عین خانہ کعبہ میں 30 افراد، یعنی مسجد الحرام میں 30 افراد قتل ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے. پورا آپریشن ایک کیا گیا، پہلا آپریشن فیل ہوا، پھر دوبارہ دوسرا آپریشن کرنا پڑا. ٹھیک ہے، پہلے آپریشن میں بڑا جانی نقصان ہوا، اور جمعہ کی نماز نہیں ہوئی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے. تو جو مہدی ہے وہ خانہ کعبہ میں قتال نہیں کرے گا. بھائی یہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے، اور مہدی خانہ کعبہ پر قبضہ نہیں کرے گا. حدیث بہت ہم پڑھیں گے ابھی. وہ تو بیچارہ بھاگے گا المہدی بننے سے، بیچارہ اس کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں حکمران بن جاؤں. تو انہوں نے اس پہ قبضہ بھی کیا، اور جو مسجدوں کے مینار تھے اس پر انہوں نے سنائپر پوزیشنز لے لیں، اور پہلے کئی دن ٹرین کرتے رہے. کئی مہینے اس نے ٹریننگ کی، جو حیمان نے اپنے انڈر کمانڈ لوگوں کی، اور پھر اس نے پورا آپریشن کیا. اور وہ کنگ خالد کا کہتے ہیں قول ہے، کنگ خالد نے کہا کہ شکر ہے کہ یہ جا کے اس نے خانہ کعبہ میں کیا ہے، تو ہم نے چلو اس کو پوری دنیا کی سپورٹ ہمیں آ گئی. اگر یہ ریاض میں میرے محل میں آپریشن کرتا تو ہم تو مارے گئے تھے. ہمارا رسپانس تو اتنا سلو تھا. ٹھیک ہے، کنگ خالد کے الفاظ ہیں، اور بات ٹھیک بات ہے. تو یہ تو بہرحال درست، خانہ کعبہ کی حرمت تاریخ میں ایک دفعہ حلال ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ حلال نہیں ہے یہ کام. ٹھیک ہے نا، صرف اللہ نے ایک دفعہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو حلال کیا تھا، اور اس کے بعد وہ قیامت تک حرام ہے. اس کو وائلیٹ کرنے کی، اگر آپ مہدی ہیں نعوذ باللہ، تو پھر سب سے بڑھ کر آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہی نہیں. وہ کام تو غلط تھا ان کا، نو ڈاؤٹ. اگر وہی کیا انہوں نے جو کہ ہم تک پہنچا ہے. بہرحال اس پہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، ریسرچ ہے. بہرحال یہ تو ہوا ہے 1400 میں. 1407 میں 1987 میں اس سے بڑھ کر ایک اور یہی حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہے کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے پامال کریں گے. دوسرا جو حدیث پہ ہم نے پہلے پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک بڑا ظلم ہوگا، اندر نہیں، قریب ہوگا. تو 1987 میں ایرانی حجاج نے عین حج کے مہینے میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مظاہرے کیے،
اور بڑی خوریزی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ حاجیوں کے بھیس میں ان کے کمانڈوز تھے جو انہوں نے بھیجے ہوئے تھے. ان کا خیال تھا کچھ بدامنی کریٹ کر کے تو قبضہ کر لیں، یا کچھ ہمدردیاں حاصل کر کے تو سعودی عربیہ کو کسی طرح ٹاپل کر دیں، ان کا تختہ الٹ دیں. بہرحال اس میں 402 افراد قتل ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے خمینی کے پوسٹر اتار رکھے تھے اور پتہ نہیں کیا جنگ و جدال کیا. بہرحال بہت زیادہ جانی نقصان، 400 جانیں بہت جانیں ہوتی ہیں. یہ واقعہ 1407 ہجری میں پیش آیا. نمبر 5، حدیث میں آتا ہے کہ مشرق سے ایک آگ تمہیں گھیر لے گی، وہ آگ فی الحال ایک وادی میں بجھی ہوئی ہے. اچھا، روایت میں آتا ہے اس وادی کا نام بھی وادی بیرہوت آتا ہے، اور واللہ عالم. اور لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور وہ آگ لوگوں کو اور اموال کو جلا کر تباہ کر دے گی، اور ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے بادل کی طرح پھیل جائے گی، اور لوگوں کے سروں سے اونچے آسمان تک جائے گی، اور وہ 8 دن تک چھائی رہے گی، اور زمین اور آسمان کے درمیان خوفناک گڑگڑاہٹ جیسی آواز ہوگی. پہلا سوال یہ کہ وہ کون سی آگ ہے حضرات جو فی الحال ایک وادی میں یا ایک کنویں میں بجھی ہوئی ہے؟ بیرہوت کا مطلب ہے ہوت کا کنواں. تو یہ کون سی آگ ہے جو کسی اللہ کے رسول فرماتے وہ فی الحال ہے، یعنی وہ موجود ہے، اس کا سورس موجود ہے ابھی بھی، لیکن وہ فی الحال بجھی ہوئی ہے. تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس آگ کا جو ایندھن تھا، جس نے اس آگ کو بنانا تھا، وہ موجود تھا. 1990 میں یہ قصہ پیش آ چکا ہے. عراق نے کویت پر حملہ کیا، اور جب انہیں عراقیوں کو وہاں سے نکالا گیا اس وقت بھی، اور جب حملے کے دوران بھی، تو بہت سے وہاں کویت میں تیل کے کنویں ہیں، اور ان تیل کے کنووں کو آگ لگائی گئی. ٹھیک ہے، اور جس سے واقعی شعلے جو تھے وہ آسمان تک جاتے تھے، اور دن میں چاروں طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور رات میں ایسا تھا گویا آگ کا ایک ستون ہے جو آسمان تک جا رہا ہے. اگر آپ رات میں دیکھتے، اس کی پکچرز ہیں، آج بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی درست ہے کہ جنگ کے دوران جو جیٹ جہاز تھے ان کی خوفناک گڑگڑاہٹ اور دھماکوں سے بھری ہوئی بمباریاں، اور اس کے علاوہ جنگی ہیلی کاپٹرز کی شدید چنگھاڑ، بالکل وہی ماحول تھا جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، واللہ عالم. لیکن یہ عجیب بات ہے، یعنی اس کی اور کوئی ایکسپلینیشن سمجھ نہیں آتی کہ وہ فی الحال ایک وادی میں بجھی ہوئی ہے. تو یہ عجیب بجھی ہوئی کیسے ہے؟ تو یہ غالباً لوگ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ کویت کا قصہ ہے. نمبر 6، مہدی کے آنے سے پہلے عام بدامنی ہوگی، عظیم جنگیں ہوں گی، کثرت سے قتل و غارت ہوں گے. ایک بات یاد رکھیے، ایک بڑا مشہور قول ہے کہ 20ویں صدی کی جنگوں میں، صرف 20ویں صدی کی جنگوں میں جتنے افراد قتل ہوئے ہیں، پچھلی پوری انسانی تاریخ میں تمام جنگوں میں جتنے قتل ہوئے ہیں، یہ 20ویں صدی میں اس سے زیادہ ہوئے ہیں. صرف 20ویں صدی میں، صرف ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جو ہیں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم، 170 ملین افراد جنگ عظیم اول میں مرے ہیں، اور 530 ملین سمجھا جاتا ہے دوسری جنگ میں. تو تقریباً 700 ملین تو یہی ہوگا جی. ٹھیک ہے، کتنے منگے؟ 70 جی. تو نہیں، میرا خیال ہے میں نے 100 کچھ غلط کہا ہے. 17 ملین اور 53 ملین ہے. 17 ملین اور 53 ملین، یعنی 2.25 کروڑ اور 5.25 کروڑ، یعنی 7 کروڑ افراد صرف 2 جنگوں میں مرے ہیں. نبی کریم اور یہ دونوں جنگیں جو ہیں 4 اور 6 تقریباً 10 سال رہی ہیں. 10 سال میں 7 کروڑ افراد مرے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال جنگیں کی، اور ان میں ٹوٹل 1200 افراد مرے. اور ان میں سے بھی ایک تو ایک ہی شام میں 700 تھے، اس کے علاوہ باقی اگر آپ نکال لیں تو تقریباً 500 بنتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ بہت زیادہ لاس آف لائف بہت زیادہ ہوا ہے. اب آپ کا یہ حال ہے کہ آپ ایک جگہ جائیں جہاز میں، ہیروشیما پہنچ جائیں، ایک بٹن دبائیں، 1 لاکھ آدمی قتل ہو گیا. آپ آرام سے گھر جا کے واپس جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے چائے پئیں، کوئی مشکل نہیں ہے نا. گھر والے نہیں ہیں پاس تو میس میں جا کے جناب دوستوں کے ساتھ تاش بھی کھیلیں. تھوڑی دیر پہلے آپ 1 لاکھ افراد قتل کر کے ایک بٹن آپ نے دبایا.
یہ عجیب و غریب بات ہے نا، یہ انسان کبھی یہ بات سوچ نہیں سکتا تھا. اب تو ڈرون اٹیک تو ایسے امریکہ میں بیٹھے ہوئے آپ پاکستان میں ڈرون اٹیک کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ چائے کا کپ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے انسانوں کا قتل عام چل رہا ہے. بالکل ایسے ہی، بہت ہی اعلیٰ. یہ اور آگے چلے گی بات. ساتھ بیگم بچوں کو میتھ پڑھا رہے ہیں نا، اور ساتھ ڈرون پہ جناب انسانوں کا قتل بھی ہو رہے ہیں. آسان ہو گیا بہت. استغفر اللہ. اور آج پوری اسلامی دنیا میں آپ سوریہ، لیبیا، عراق، یمن، افغانستان، کشمیر، فلیپینز کو پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، وہاں الگ لڑائی چل رہی ہے. ازبکستان، برما، سوڈان، ساؤتھ سوڈان کی بات کر رہا ہوں، ایسٹ ٹیمور، ہر جگہ خون مسلم انتہائی سستا اور رضا ہو گیا ہے اور پانی کی طرح بہہ رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں، برما میں اس وقت کسی مسلمان کی جان مال عزت کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے تکلف وہ آتے ہیں بدھ راہب اور اس انسان کو، جیتے جاگتے انسان کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کے اور اس کے گھر والوں کے سامنے ان کی بچیوں کو ریپ کر کے اور لے جا کے، سب کچھ کھلے عام چل رہا ہے. اور پھر بھی برے جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں. بہرحال تو یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ مہدی تب تک نہیں آئے گا جب تک بے گناہوں کا قتل عام نہ ہو، اور وہ تب آئے گا جب قتل و خوریزی ناقابل برداشت ہو جائے گی، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی. آسمان میں بھی کیا، یہ جو ایئر فورس ہے نا، ایئر فورس تو اسی 20ویں صدی کی ایجاد ہے نا، اور میزائلز جو ہیں، میزائل اٹیکس، یہ بھی اسی صدی کی. تو یہ آسمان میں بھی جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے گا سب. لہٰذا یہ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورتیں بچے کثرت سے قتل ہوا کریں گے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، میدان جنگ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جنگ میں جو جیت گیا اس نے آ کے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، عورتوں بچوں کو مارنے کا اتنا شوق، قتل نہیں کرتے ہوتے تھے عام طور پہ، کیونکہ ان عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بنا لیتے تھے، تو ان سے تو کام لینا ہوتا تھا، تو اس کو ان کو مارنے میں ان کی دلچسپی اتنی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ ابھی نیٹ پہ چلے جائیں، ٹی وی دیکھیں، پورے شہر کھنڈر بن چکے ہیں، پورے شہر برباد ہو چکے ہیں، ہے نا. ایک شہر میں 80% آبادی ماری گئی، 70% آبادی ماری گئی. تو استغفر. ایک اور روایت میں آتا ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہر 3 میں سے 1 مسلمان قتل ہو جائے گا. یہ بھی آتا ہے بعض روایت، ہو رہا ہے. بہرحال یہ بات یہ ہے کہ یہ اسی 15ویں صدی کے شروع میں یہ سارا قصہ چل رہا ہے. نمبر 7، مصر اور شام کے بادشاہوں کا قتل ہوگا. پھر واپس جاتے ہیں 1981. مشہور ترین قتل جو عرب دنیا کا ہے وہ انوار السادات کا ہے. وہ 1981 1401 ہجری میں ہوا. اور شام جب کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شام تھا وہ آج سوریہ، لبنان، فلسطین اور اسرائیل، یہ 4 ممالک جو ہیں، یہ سارے ملا کے شام تھے. اور جارڈن، سوری، اسرائیل تو وہ تو ہم نہ ہی گئے، انلیجیٹمیٹ ملک ہے، لیکن جارڈن، یہ 4 ممالک، فلسطین اور جارڈن، اردن. تو 1982 میں 1402 ہجری میں لبنان کا صدر تھا بشیر الجمیل کہہ لیجیے، وہ گاف سے انہوں نے کر دیا. وہ فلنجسٹ عیسائی تھا، ان کی یہ کرسچن پارٹی ہے، اس کا وہ شخص تھا بشیر گمائل، لبنان کا صدر تھا. اس کا بھائی امین گمائل غالباً وزیر اعظم تھا، یا وہ بھی کافی لیڈنگ پولیٹیشین تھا. یہ بشیر جو ہے یہ قتل ہوا تھا. تو مصر اور شام کے بادشاہوں کا قتل ہوگا. 8ویں اور آخری پیشگوئی جو ہے یہ عجیب و غریب ہے اور بڑی ایمان افروز پیشگوئی ہے. حدیث میں آتا ہے، کنز العمال میں ہے، اور یہ بھی کتاب المتقی الہندی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زہ نصیب ویحن، عربی کا کلمہ ہے ویحن، کہ کیا ہی بات ہے اس کی. زہ نصیب غریب طالقان کے لیے، زہ نصیب غریب طالقان اور ان کو غریب بھی کہا ہے بیچاروں کو. جہاں اللہ عز و جل کے خزانے ہیں، طالقان جو ہے اس کی کیا بات ہے، وہاں اللہ عز و جل کے خزانے ہیں. پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خزانے سونے اور چاندی کے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اسے پہچاننے کا حق ہے.
ٹھیک ہے. یہ آج سے یہ جو کنز الاموال ہے یہ 10ویں صدی ہجری کی، آج سے 400-450 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی حضرات. اور وہ کہتے ہیں کہ آگے حدیث کے آخری الفاظ ہیں وَهُمْ أَنصَارُ الْمَهْدِي آخر الزمان، اور وہ مہدی آخر الزمان کے مددگار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث ہے اسی تعلقان کے ٹاپک پہ کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قتال کرتا رہے گا، اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد، اور انطاکیہ کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد، اور دمشق کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس، اور طالقان کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد. حق پر وہ ڈٹے رہیں گے اور پرواہ نہیں کریں گے کہ کون انہیں نیچے دکھانا چاہتا ہے یا کون ان کی مدد کر رہا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ کوئی ان کی مدد کر رہا ہے یا کوئی ان سے مدد نہیں کر رہا، وہ حق پہ ڈٹے رہیں گے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے. اور وہ کامیاب ہوں گے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا. تو ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے فضائل الشام، ابن رجب بڑے مشہور عالم ہیں ابن رجب، ان کی کتاب، ان کی حدیث ہے. حدیث غریب ہے، اس حدیث کی جو سند کا درجہ وہ غریب ہے، اور جو پہلی میں نے آپ کو سنائی تھی وہ بھی ضعیف سمجھی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ ایک حدیث جو ضعیف ہو وہ غلط بھی ہو. ضعیف کا مطلب غلط نہیں ہوتا، ضعیف کا مطلب ہے کہ سند میں کوئی ایشو ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی نا. 27 دسمبر 1979، پھر وہی 1400 ہجری سفر، اب محرم ختم ہو گیا، سفر چڑھ گیا. ٹھیک ہے. کیا مشہور واقعہ ہوا اس وقت، USSR نے افغانستان میں انویڈ کرنے کی حماقت کی. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور نے دنیا کے سب سے غریب مفلوق الحال ملک کو فتح کرنے کی خواہش کی. ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے 12 سال کے بعد USSR کا وجود دنیا سے مٹ گیا. ایسی ہوا نا، USSR نامی چیز اب دنیا میں ہے ہی نہیں. تو طالقان ایک علاقہ ہے افغانستان میں، آج بھی جائیں آپ سرچ کر لیں تو ان کا ایک صوبہ ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ 1994 میں ملا عمر مرحوم کی جو رحمہ اللہ کی جو طالبان موومنٹ تھی وہ بھی تعلقان سے سٹارٹ ہوئی تھی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعلقان پورے افغانستان کے لیے ایک استعارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلقان کہہ کر پورا افغانستان مراد لی. واللہ عالم. لیکن یہ چیز ایسی ہے، اس حدیث کی صداقت جو ہے اب وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی خاص شک کرنے کی گنجائش رہی نہیں. خراسان بھی وہ آ رہا ہے، خراسان کا تذکرہ بھی مہدی کے زمن میں آ رہا ہے. اصل میں خراسان جو ہے وہ افغانستان، ہمارا صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان کا شمالی حصہ. صوبہ بلوچستان کے 25 اضلاع ہیں، ان 25 اضلاع میں سے جو شمالی 9 اضلاع ہیں وہ پشتون ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ حصہ غالباً ایرانی بلوچستان کا بھی، یہ سب خراسان کا حصہ ہے جو افغانستان سے ملتا ہے غالباً وہ حصہ اس کا. اچھا جی. یہ تو ہمارے پری امام مہدی پورٹنٹس جو تھے وہ ختم ہو گئے، جو ان کے آنے سے پہلے کی چند علامات تھی بڑی بڑی وہ تو ختم ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ الامام المہدی کون ہوگا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے. ان کے اوصاف کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ وہ خلق میں میرے مشابہ ہوں گے لیکن خلق میں نہیں مشابہ نہیں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اخلاق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہوں گے، اصل چیز تو اخلاق ہے، لیکن چہرہ اور شکل صورت جو ہے وہ مختلف ہوگی. اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا. لہذا بالعموم انہیں محمد بن عبداللہ سمجھا جاتا ہے. گو کہ حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، یہ یاد رکھیں. تو بعض روایتوں میں احمد بھی آیا ہے، واللہ عالم کے محمد ہیں یا احمد ہے، واللہ عالم. ٹھیک ہے. والدہ کے نام کی صراحت نہیں ملتی، گو کہ لوگ آمنہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، لیکن جو اس ٹاپک کو جاننے والے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈھونڈنے سے باوجود والدہ کے نام کا تذکرہ حدیث میں نہیں ملتا، واللہ عالم. ان کا نسب کیا ہوگا، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نجیب الطرفین ہوں گے، دونوں طرف، ایک طرف سے حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے اور دوسری طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے. ضرور ہوں.
مگر جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے. اور لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے, یہ علماء کا خیال ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے خلافت چھوڑ دی تھی. امت میں افتراق سے بچنے کے لیے اپنی مرضی سے خلافت چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو اللہ پاک نے پھر ان کی نسل سے وہ شخص پیدا کیا جو ایک بار پھر امت کو اختلاف ختم کر کے اور جوڑے گا اور آخری بڑا خلیفہ ہوگا. تو اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ اس کا اجر عطا فرمایا. واللہ اعلم. حلیہ کیا ہے؟ وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا ہوگا, اور ناک یعنی ان کی 70واں اونچی ناک ہوگی, بیٹھی ہوئی ناک نہیں ہوگی نا. اور بعض اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا رنگ عربوں کی طرح کا ہوگا مگر جسم بنی اسرائیل کی طرح کا ہوگا. واللہ عالم اس کا کیا مطلب ہے, مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا, لیکن بہرحال یہ بھی. اور ویسے جو کم درجے کی روایتوں میں تو بہت زیادہ تفصیل آئی ہے, کہاں تل ہوگا اور کہاں کیا اس مہر نبوت کی طرح کا علامتیں ہوں گی, لیکن وہ جو ہے وہ نسبتاً ضعیف درجے کی روایت ہیں, میں نے ان ساروں کو نہیں لیا. لیکن یہ بہت زیادہ تفاصیل اس میں آئی ہیں, بھویں کیسی ہوں گی, آنکھیں کیسی ہوں گی, ہر چیز کا تذکرہ ہے. واللہ عالم. مسند احمد کی روایت ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ایک ہی رات میں اس کی اصلاح فرما دے گا. اصلاح فرمانے سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ گار آدمی ہوگا اور وہ ایک رات میں نیک بن جائے گا, بلکہ یہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خلافت کے لیے تیار کر دے گا ایک ہی رات میں. ٹھیک ہے, اس کو توفیق اور ایسی قائدانہ صلاحیتیں اور حکمت عطا فرمائے گا کہ اب وہ خلافت کے لیے تیار ہے. یہ معاملہ ایک ہی رات میں ہو جائے گا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ اس کے معاملات سدھار دے گا, اس کی شان کو بڑھا دے گا, اس حد تک کہ تمام اہل حل وقت جو ہیں وہ ایک ہی رات میں ان کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے. یعنی ان کی خلافت پہ جو اتفاق رائے ہوگا ود ان ون نائٹ ہو جائے گا. تو یہ بڑے مشہور عالم ہیں ملا علی قاری, انہوں نے اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے اور اکثر علماء نے ان کی اس تشریح کو قبول کیا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک رات میں ان کو خود شرح صدر ہو جائے گا کہ وہی المہدی ہیں. پہلے ان کو یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ میں ہی المہدی ہوں, وہ بیچارے بھاگتے ہوں گے اس بات سے. بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی منصب نہیں چاہتے, یاد رکھیں. جو شخص دعویٰ کرے, مہدی دعویٰ کرنے کا کام نہیں ہے, سب سے پہلی بات یہ. جو شخص دعویٰ کرے میں مہدی ہوں وہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. جو شخص بننا چاہے میں المہدی بن جاؤں, سوری, ٹھیک ہے, یہ کام نہیں, یہ خواہش کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ کی عطا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام میں منصب کی خواہش کرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. اگر ایک آدمی خواہش کرے جی کہ میں بڑا سردار بن جاؤں تو یہ نعوذ باللہ ناپسندیدہ خواہش ہے. تو بہرحال وہ پھر اللہ ان کو شرح صدر عطا فرمائے گا کہ بھئی آپ ہی المہدی ہیں تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا یہ کام. اچھا جی, اچھا میں نے اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کوئی ایک حدیث کوٹ نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ اس پہ حدیثیں بے شمار ہیں اور بہت زیادہ مٹیریل ہے, اور اتنی کتابیں اردو, عربی اور انگلش میں کہ آپ ان کو اگر میں ساری احادیث بیان کرنے لگوں تو یہ کئی لیکچر اسی میں لگ جائیں گے. تو اس لیے میں ان کا جو ان احادیث کا خلاصہ ہے یا ان میں جو پوائنٹس بیان ہوئے ان کو اکٹھے بیان کر رہا ہوں. مگر یہ تقریباً سب کے سب جو باتیں بتا رہا ہوں یہ صحیح ستہ کی روایات سے صحیح درجے کی روایات ہیں انشاءاللہ. یہاں تک میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں. تو اس کا سمری آپ کو سناتا ہوں کہ ایک خلیفہ کی موت پر, یہ حجاز کا یا عرب کا ایک حاکم ہوگا, اس کی موت پر اختلاف رائے ہوگا, اور تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے. ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ یعنی بادشاہ کا بیٹا ہوگا, مگر یہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی ملے گا نہیں, کسی ایک کو بھی ان میں سے ملے گا نہیں. 3 افراد ہوں گے. پہلی بات یہ کہ یہ خزانہ کیا ہے. غالباً لوگوں نے کہا ہے اس کے نیچے مراد ہے خانہ کعبہ کے نیچے ایک مدفون خزانہ ہے جو خانہ کعبہ کے نیچے دفن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو اس کی لٹرل مراد ہے, لیکن یہ غالباً کنایا ہے مسلمانوں پر حکومت اور غلبہ حاصل کرنے کا. جس کے قبضے میں حرم شریف آ گیا وہ مسلمانوں کا حکمران ہو گیا, اس وقت یہ ہوگا. تو لہٰذا یہ حکومت اور غلبے کا کنایا ہے, اور علماء کی یہی رائے ہے, عام رائے یہی ہے کہ یہ مراد ہے کہ حکومت. گو کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو فرات دریا سے نکلنے والا سونے کا خزانہ تھا نا وہ مراد ہے. تمہارا خزانہ جو کہا ہے, ویسے بعض روایتوں میں خانہ کعبہ کا خزانہ بھی کہا گیا ہے, بعض دوسری روایات میں خانہ کعبہ کا خزانہ بھی کہا گیا. اچھا, یہ تو اس کا پہلا پوائنٹ ہے.
اس موقع پر ایک قریشی ہاشمی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے سید شخص ہوگا، وہ فتنے کے ڈر سے مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا۔ غالباً یہ حج کا موسم ہوگا اور عین ممکن ہے کہ اس سال منی میں قتل و غارت بھی ہو۔ ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں اسی طرح ملتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ امت مسلمہ میں عام قتل و خون چل رہا ہو۔ ممکن کیا ہے، ایسا بھی ہوگا، ظاہر ہے، یہی تو ہے سارا قصہ۔ تو اس وقت چند لوگ اس سے جا کر اس شخص سے، اس سید شخص سے جا کے ملیں گے، اور جو نسبتاً کم درجے کی روایت میں آتا ہے کہ وہ 7 علماء ہوں گے، واللہ عالم، یہ صحیح ستہ میں نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ 7 علماء ہوں گے جو امت کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک آپس میں طے کر کے نہیں آئے ہوں گے بلکہ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہوں گے۔ ویسے یہ بات میں جانتا ہوں کہ کئی علماء ہیں جو اب بھی حج پہ آتے ہیں اسی چکر میں کہ شاید وہ نکل ہی آئے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء یہ کام اب بھی کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال وہ لوگ ان سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے گھر سے باہر نکلیں اور آپ خلافت سنبھالیں۔ ایک خلیفہ مر گیا ہے، 3 مختلف شہزادے جنگ کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی اس کے اہل نہیں ہے، آپ اللہ کے واسطے باہر نکلیں اور امت کے قیادت، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ حکومت سنبھالیں۔ وہ نہیں مانے گا، بھاگ جائے گا وہاں سے، وہ ان کو بھگا دے گا، اس سے کہیں گے آپ ہی المہدی ہیں، آپ سید ہیں، آپ کا یہ نسب ہے۔ وہ کہے گا میں تو انصاری ہوں، وہ کہے گا میں تو انصار میں سے ایک شخص ہوں، مراد یہ ہے کہ میں تو دین، مراد یہ ہوگی میں تو دین کا مددگار ہوں، جھوٹ نہیں بولے گا، صرف کرائے سے کام، اب بھاگ جائے گا، وہاں سے بھاگ جائے گا۔ پھر وہ اس کو ایک دفعہ پھر پائیں گے، وہ بیچارہ طواف کر رہا ہوگا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور طواف کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملتزم پہ رو رہا ہوگا، ملتزم سے چمٹا ہوگا اور امت کے حال پہ رو رہا ہوگا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوگا۔ تو پھر اس کو پکڑیں گے اور اس کو پھر کہیں گے کہ آپ بیعت ہمارے جو ہے ہم سے بیعت لیں، اور روایت میں آتا ہے کہ اس بار وہ سختی کریں گے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے کہیں گے کہ امت پہ مصیبت ہے اور امت کی ساری مصیبت اور جو امت کا خون بہہ رہا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ کی گردن پہ سارا خون ہوگا، اگر آپ اس کے اہل ہیں اور آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اور نہیں سنبھالیں گے تو نااہل لوگ سنبھالیں گے، سارا قصور آپ کا ہو جائے گا۔ اس کو ڈرائیں گے بہت زیادہ، اللہ سے ڈرائیں گے، اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوگا نا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہیں گے اگر نہیں آپ قبول کریں گے ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، اس حد تک بھی آتا ہے۔ وہ بیچارہ انڈر تھریٹ، اور اس ساری اتنا اس کو کہیں گے کہ بھائی اب تیری ذمہ داری بن جائے گا یہ سارا خون بہنا، وہ بالآخر مان جائے گا، اور پھر وہیں پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے ملتزم بھی وہیں ہیں، تو وہاں پر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بیعت کرنے والے تعداد میں اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کی طرح 300 سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ یہ سیاستہ کی روایت نہیں ہے، یہ دوسری کتابوں میں ہے، مگر یہ آتا ہے۔ اس طرح اس کی بیعت ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے خلاف جنگ کے لیے شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے تو کچھ جسم مبارک نے حرکت کی کچھ، تو ام المومنین جو ساتھ تھیں آپ کے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس طرح میں نے رات کو آپ کے جسم مبارک کو کچھ حرکت کرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قریشی شخص ہے، ایک لشکر اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے اس کے خلاف بھیجا گیا ہے، اور وہ حرم میں اس نے پناہ پکڑی ہوئی ہے، اور ایک پورا لشکر ہے جو اس کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس لشکر کو میدان بیضاء میں پورے کا پورا دھسا دیا گیا، اور دوسری روایات میں اس کی تعداد 24,000 افراد آتی ہے۔ 24,000 کا لشکر ہوگا، خاصا بڑا لشکر ہے بھائی، جو اس کے لیے بھیجا جائے گا، اور ایک کے علاوہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ میدان بیضاء جو ہے وہ مدینہ منورہ سے آپ مکہ کی طرف نکلیے تو بہت بڑا ایک صحرا ہے، اس کو کہتے ہیں غالباً بیضاء کہتے ہیں۔ اور تو ام المومنین نے عرض کیا، یار غالباً ام المومنین ام سلمہ ہیں، مجھے بھول گیا ہے رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لشکر میں بعض اوقات تماشائی بھی شریک ہو جاتے ہیں یا کسی کو زبردستی بھی پکڑ کے لایا جاتا ہے، تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی اپنی نیتوں میں اٹھائے گا۔ بہرحال ایک شخص بچے گا جو جا کے یہ خبر دے گا۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر شام سے اولیاء کرام اور نیک لوگ اور عراق سے جو بھی نیک سیرت لوگ ہوں گے وہ جوک در جوک آئیں گے، اور پھر پوری امت میں اس شخص کی عام بیعت ہو جائے گی۔ یہ معجزہ ایک ایسا دیکھ کر لوگ بالآخر اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔
بعض روایت میں آتا ہے کہ آسمان سے ندا بلند ہوگی کہ یہ مہدی ہمارا مہدی ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ ندا تو کبھی پیغمبروں کی بلند نہیں ہوئی تو مہدی کی کیوں بلند ہوگی. لیکن اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اب لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا, ہو سکتا ہے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو رہا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس میں ضروری تھوڑی ہے کہ فرشتے ہی ندا کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جی, سیٹلائٹ سے بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ٹی وی پہ ہو سکتا, جو بھی ہے. تو اب واللہ عالم, اس کے ہونے میں کوئی اب معنی نہیں ہے, اب ایسی کوئی بات, واللہ عالم. اچھا, پھر ایک قریشی ہوگا جس کے ماموں بنو کلب والے ہوں گے, وہ مہدی کے خلاف, وہ بھی قریشی ہے, وہ المہدی کے خلاف لشکر کشی کرے گا, لیکن اس سے اور اس بار جنگ ہوگی, اور مہدی کے جو ساتھی ہیں وہ اس لشکر پر فتح پائیں گے. یہ مغلوب لشکر ہے بنو کلب کا لشکر, اور جو شخص بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوا وہ خسارے میں رہے گا. یعنی بہت بنو کلب والوں کے پاس مال بہت ہوگا, بنو کلب جو ہے وہ مال اتنا زیادہ ہوگا کہ اس وقت حاضر ہونا جو ہے بڑا اچھی فائدے کی بات ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ وہ چیز ہے جس پہ کہ کہیں بھی جو ہوا نہ ہوا اس کو بڑا خسارہ ہوا. ٹھیک ہے, اس سے منع نہیں فرمایا. اچھا, اب یہ دیکھتے ہیں وہ حکومت میں کرے گا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہیں المہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں, اور آگے فرمایا تھوڑے سے چند جملوں کے بعد کہ وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی. آسمانوں والے اور زمین والے سب اس سے راضی ہوں گے. وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا صحاحہ, حدیث کے الفاظ ہیں صحاحہ. تو کسی نے پوچھا صحاحہ مال تقسیم کرنا کیا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب میں برابری کے برابر, سب کو خوب دے گا, سب کو برابر دے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اسلام کو زمین میں استقرار اور غلبہ عطا فرمائے گا. وہ اس قدر سخی ہوگا کہ لوگوں کو گنے بغیر جھولیاں بھر بھر کے مال عطا کرے گا. ایک شخص آئے گا, ایک دن مہدی اعلان کرے گا جس کو مال چاہیے ہمارے پاس آئے, کوئی نہیں آئے گا. وہ بار بار کہے گا تو ایک شخص اٹھے گا, وہ کہے گا مجھے چاہیے. تو وہ کہے گا, جو بیت المال کا انچارج ہوگا اس کو کہے گا اس کو لے جاؤ, جتنا اس کو چاہیے دے دو. وہ بیت المال جائے گا اور جا کے جتنا مال ہوگا وہ اکٹھا کرے گا, وہ کسی چیز میں باندھے گا, اس کو سارا اٹھائے گا. اب اتنا وہ مال اکٹھا کر لے گا, یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس سے اٹھے گا نہیں, سونا چاندی اور پتہ نہیں کیا کیا. جب اس سے اٹھے گا نہیں تو اس کو بڑی شرم اور حیا آئے گی. وہ کہے گا پوری امت میں سے میں ہی ایک لالچی شخص رہ گیا تھا کہ جس کو مال کی لالچ تھی. اس حد تک جو ہے مال عام ہو جائے گا, اتنی برکت ہوگی. 12 المہدی کے دور میں قسطنطنیہ فتح ہوگا, یہ سمجھا جاتا ہے, اور غالباً انہی کے زیر قیادت الملحمۃ الکبریٰ ہوگی, جو عظیم ترین جنگ, ہم نے پچھلے دفعہ اس کا قصہ پڑھا تھا, جس میں کفار یہ عیسائی 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد, یعنی 9,60,000 کی جو فوج ہوگی اس کو اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. تو یہ غالباً اس میں مسلمانوں کے جو قائد ہوں گے وہ الامام المہدی ہوں گے, اس لیے کہ اس کے فوراً بعد دجال نے نکلنا ہے, اس کے فوراً بعد دجال کا خروج ہے, اور دجال کے خلاف جو لشکر جنگ کرے گا اس کے لیڈر امام مہدی کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اور دوسری صحیح ستہ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے, تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے اگلی دفعہ جب دجال اور حضرت عیسیٰ قصہ پڑھیں گے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس میں یہ ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا یا تمہارا امیر تم میں سے ہی ہوگا, اور ایک شخص ہوگا جو نماز پڑھائے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے نماز پڑھائیں گے. ابھی پڑھتے ہیں ہم, وہ حدیث تو آ رہی ہے. خیر, تو لہٰذا انہی کے آخری دور میں مسیح دجال کا خروج ہوگا غالباً, اور یہی وہ امیر ہیں جن کے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کریں گے. یہ علماء کا تقریباً اس پہ اصل میں ایک غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے یا اور کسی اور کتاب کی حدیث ہے کہ جس شخص کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ میری اولاد میں سے ہی ہوگا, اسی کے پیچھے. تو وہ مہدی کی صفات ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ دجال کے خلاف جب فتح ہو جائے گی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی امام مہدی رضوان اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو جائے گا.
جب ان کی بیعت ہوئی ہوگی تو ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، اور ان کی مدت خلافت 7 یا 8 یا 9 سال بتائی گئی ہے۔ تینوں باتیں اس طرح یا کے ساتھ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ان کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امت کی قیادت سنبھالیں گے اور مسلمان المہدی کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، نیکسٹ کوشچن، الامام المہدی کس گروہ میں ظاہر ہوں گے؟ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ صاحب معارف القرآن، صاحب تفسیر ہیں، مشہور تفسیر ہے ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے علامات قیامت اور نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں وہ 2 احادیث نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا اس سے انفرنس کوٹ کرتے ہیں، بھی اس کا انہوں نے اس سے کیا نتیجہ کیا نکالا۔ پہلی حدیث ہے، یہ جتنی کتابیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے سب کے سب نیٹ پہ ایزیلی ڈاؤن لوڈیبل ہیں، وہ البرہان بھی اور دوسری وہ مختصر بھی، جو قول المختصر بھی، اور یہ بھی، یہ سب نیٹ پہ، اور مہدی کے ٹاپک پہ تو ہر زبان میں بے شمار لٹریچر ہے۔ بہرحال تو مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں رحمہ اللہ، پہلی حدیث یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر قتال کرتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، یعنی دشمن ہر طرح کی دنیاوی فوقیت اور برتری کے باوجود بھی انہیں کبھی ختم نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال سے قتال کرے گا۔ اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مشہور ترین حدیث ہے، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قتال کرتا رہے گا، قیامت تک غالب رہے گا، یعنی وہی بات کہ ان کو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا، کہ ان کا اسی گروہ کا، ٹھیک ہے، کہ آپ آئیں اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے پر امام ہو، اس امت کی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی فرمائی۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے دوسری احادیث میں اور تفسیر ملتی ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ دجال کے خلاف لڑیں گے، تو یہ وہی گروہ ہے جو حق پر قتال کر رہا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، سابق مفتی اعظم پاکستان ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، صاحب تفسیر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ گروہ جو قتال کرتا ہوگا، اسی کا آخری امیر امام مہدی علیہ رضوان اللہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، ایک اللہ کا بندہ جو ہوگا امام مہدی۔ امام مہدی کا کارنامہ کیا ہوگا؟ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے، وہ کریں گے کیا؟ تو جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ وہ امت مسلمہ کو ایک بار پھر اکٹھا کر کے ایک امت بنائیں گے اور پوری امت کا اتحاد قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ اس امت پر ایک حکمران ہونا چاہیے، پوری امت ایک ہونی چاہیے، ہے نا۔ اب تو 70 ہو گئے نعوذ باللہ، تو 70 بہت زیادہ ہے بھائی، 1-2 بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک حکمران ہونا چاہیے اور جو دوسرا بغاوت کرے اس کی گردن اڑا دو، کائن من کانا، چاہے جو بھی ہو۔ لیکن اب تو الگ الگ ملک بنے ہوئے ہیں اور خوش ہیں اس پہ۔ دوسرے پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس میں مثالی عدل و انصاف قائم کریں گے، یہ بھی ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں، ہم صرف اس کی ایک سمری پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار پھر احیاء کریں گے۔ آج یہ ہمارا حال ہو گیا مسلمانوں کا، میں للاسف عرض کر رہا ہوں افسوس کے ساتھ، کہ ہمیں کہا جائے بھی یہ بات سنت ہے تو ہم کہتے ہیں یار سنت یہ فرض تھوڑی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ چیز سنت ہے فرض تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صحابہ کہتے تھے او بھائی یہ سنت ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل الٹا ہے، ہم کہتے ہیں سنت ہے خیر چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں سنت ہے بھی کیسے چھوٹ سکتی، سنت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، علیکم بسنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر چلنا ضروری ہے، واجب ہے، سنت چھوڑ دو گے فرض بھی چھوٹ جائیں گے، مسئلہ یہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنے دانتوں سے، داڑوں سے پکڑ لو، جکڑ لو۔ تو ہم نے سنت کو آسان سمجھ لیا کہ چلو سنت ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دو یار، نعوذ باللہ اگر اپنے رسول کی سنت چھوڑ دیں گے تو کس کی سنت پہ چلیں گے؟ پھر کسی اور کی چلیں گے، نعوذ باللہ۔ تو وہ یہ اہم بہت پوائنٹ ہے ان کا کہ وہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کریں گے، کفار کے خلاف قتال کریں گے، اور کتنی ہی جنگیں ان کے اور کفار کے درمیان ہوں گی، جن میں الملحمۃ الکبریٰ بھی شامل ہے، اور وہ اس میں فتح یاب ہوں گے، اور دین اسلام کو غلبہ و تمکن نصیب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اسی البرہان میں ہی انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے ہاتھ سے جنگیں جو ہیں وہ بہیں گی،
جو ملاحم ہوں گے اس کے ہاتھ سے بہیں گے، بہت جنگ و جدال ہوگا. وہ ظاہر ہے اگر دین کو دوبارہ فتح اور غلبہ عطا ہوگا تو کفار اس کو ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑے سے ہی ہوگا سارا. جیسے پہلے بھی امت جو دین اسلام پھیلا تھا تو مجاہدین اسلام صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے تھے تو پھیلا تھا نا. روم اور ایران جو ہے وہ خط لکھ کے تو فتح نہیں ہوئے تھے، ہے نا، کچھ نہ کچھ کاروائی ایکشن کرنا پڑا تو فتح ہوئے تھے نا. تو پھر دوبارہ ایسے ہی ہوگا. نمبر 5، وہ بے انتہا سخاوت اور عطا کا جو ہے معاملہ کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، هو رجل من عطرتی یقاتل علی السنتی کما قاتلت علی الوحی. وہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جو میری سنت پر اسی طرح قتال کرے گا جس طرح میں نے وحی کے اوپر قتال کیا، یعنی میرے سنت کے مطابق جس طرح میں نے وحی. اللہ کے رسول تو وحی کے مطابق قتال کرتے تھے نا، وہ درجہ وحی کا درجہ تو کسی کو نصیب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. بہرحال ایک سوال یہ ہے کہ امام مہدی کے مددگار کون ہوں گے؟ تو 2 روایتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈوں والے آتے دیکھو تو ان میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں برف کے پہاڑوں پر گھسٹ کر جانا پڑے، انہی میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اس انہی میں ہونے کا جو کیا معنی ہے، اس کی تطبیق علماء نے اس طرح کی ہے کہ امام مہدی کے جو مددگار ہوں گے وہ خراسان سے آئیں گے. یہ وہی غالباً یہ وہی تعلقان والی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ ہم انصار المہدی اور آخر الزمان. تو یہ بھی وہی معاملہ ہے. خراسان جو ہے بنیادی طور پر افغانستان ہے. یہ کسی نے کہا تھا یہ بنیادی طور پہ افغانستان اور اس سے ایڈجیسنٹ علاقے جو پاکستان اور ایران میں. اور دوسری روایت مسند احمد کی ہے کہ 12,000 کا ایک لشکر امام مہدی کی نصرت کے لیے عدن ابین سے آئے گا. یہ بھی امام مہدی کے مددگار ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان کے مددگاروں میں، ان کے ساتھ بیعت کرنے والوں میں، ان کے ساتھ شریک ہونے والوں میں بنائے، ان کے مخالفوں میں نہ بنائے. آمین. ہمارے لیے کیا اہم بات ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو پڑھنے سیکھنے کا اہتمام کریں تاکہ یہ باتیں ہمیں پتہ ہوں. ان کی بہت سی تفصیلات ہیں جو ظاہر لیکچر میں نہیں بیان کی جا سکتی. نمبر 2، فرائض کی انتہائی پابندی کریں اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے پکڑ لیں، کیونکہ یہ مہدی کی صفت ہے. جو یہ نہیں کرے گا اس کو کیسے مہدی کا ساتھ نصیب ہوگا، ہے نا. نمبر 3، اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ جو کفار کے پروپیگنڈا کے آلات ہیں نا، ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ان پر بالکل بھروسہ نہ کریں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ نیٹ پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کے سوا کوئی سچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، باقی سب جھوٹ ہی ہوتا ہے. اور آج کل تو فیک نیوز بڑا فنامنا ہے. امریکن انتخابات میں آپ وہ پڑھیں نا کہ وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں اور طرح طرح کی غلط باتیں ہو رہی ہیں. تو جھوٹ اور غلط بیانی کا تناسب بہت زیادہ ہے. وہ جو میں نے کہا ہے کہ ڈیٹ اور ٹائم کے سوا کچھ سچ نہیں ہوتا، حقیقت اس طرح ہے کہ کافی سارا سچ ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا جھوٹ ملا دیتے ہیں تاکہ لگے سچ. یہ بڑا آرٹ ہے، اس کو انہوں نے بڑا پرفیکٹ کیا ہے کہ کافی سارا سچ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، وہ بھی آپ کو اسی فلٹر میں سے گزر جاتا ہے آرام سے، حالانکہ کئی باتیں بیچ میں غلط ہوتی ہیں. اس طرح تو حملہ کرتے ہیں. تو جو ہم میں سے لوگ ٹی وی یا ٹاک شوز یا سوشل میڈیا ان سے پڑھ کر اپنے جو کانسیپٹس بناتے ہیں نا، ہم جو لوگ، وہ یقیناً غلط ہوتے ہیں. کانسیپٹ بنانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے وہی سورسز ہیں، قرآن کریم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ ضروری ہے. اور علماء حق ہیں، جو کوالیفائڈ علماء ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی کتب. یہ طرح طرح کی جو ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت پور سورس آف نالج ہے. چاہیے یہ کہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی ہر شخص کے دل و دماغ میں ہو، وہ اس پہ پرکھے اور دیکھ لے پہ یہ غلط ہے. ٹی وی پہ آپ 1000 باتیں آتی ہیں. ہمارے ہر مسلمان کو، پڑھے لکھے مسلمان کو اس قابل تو ہونا چاہیے بھی جو بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ بات دین کے مطابق نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ جو سوشل میڈیا ہے اور جو ٹی وی ہے اور کفار کے جتنے بھی میڈیا ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ جب امام مہدی آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی جاننا چاہیے نا. امام مہدی تو ابھی کسی دور میں، ہمارا خیال ہے ابھی آئے گا، جب ولو عالم ہو سکتا ہے 100 سال بعد آئے، مجھے نہیں پتا، لیکن مطلب آج کے بعد ہی آئے گا نا، ابھی تک تو آیا نہیں. تو جب وہ آئے گا اور کفار سے وہ جنگ و جدال کرے گا، ٹھیک ہے، اور ان سے مسلمانوں کے ملک واپس چھینے گا، تو وہ اس کے بارے میں اپنے ٹی وی پہ کہیں گے بہت اچھا ہے، یہ امام مہدی ہے، اس کو مان لو. ایسا ہوگا؟ ناممکن ہے. وہ کہیں گے بہت ہی برا، ظالم، شیطان، ڈارک ایجز والا شخص ہے، اور یہ تو لوگوں کے ہاتھ کاٹتا ہے اور گردنیں کاٹتا ہے.
فنڈامنٹلسٹ انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے بہت بڑا، اور یہ تو آپ کو عورتوں کو پردہ کرا دیتا ہے، اور یہ تو کہتا ہے کہ جی زکوٰۃ لے اور جزیہ ڈال دے گا لوگوں پر، کافروں پر، ہمیں تو انفیڈلز کہتا ہے یہ، ٹھیک، اور انٹرسٹ کو ممنوع کرتا ہے، اور یہ تو بہت برا آدمی ہے، اور اس کے ساتھی بہت ہی برے لوگ ہیں۔ کیسے اس کے خلاف آپ دیکھیے طوفان نہ اٹھایا جائے گا، اور کیسے القاب ہیں جو کوئی القاب ایسا نہیں ہوگا جو اسے نہ دیا جائے، اور نہیں، اور اس کے خلاف جھوٹی ویڈیوز اور اطلاعات دنیا میں، ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام ہے، دنیا میں پھیلائیں گے، اور کیسے اس کے خلاف زہر اگلا جائے گا۔ وہ کہیں گے یہ دنیا کا سب سے بڑا عالمی مجرم نمبر 1 ہے، حالانکہ وہ کھرا مسلمان ہوگا، وہی تو ان کا دشمن ہوگا، تو وہ کہیں گے، وہ جو ان سے بن پڑے گا وہ کریں گے۔ اگر ہم ان کی باتیں سن کے اپنے کانسیپٹس بنائیں گے نا، تو پھر ہم نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے اور دین کی اپنے نالج کو پکا کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ وقت آئے گا تو اس پر ہمارے لیے اس معاملے کو سمجھنا آسان فرما دے گا۔ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھیوں میں سے اور ان کے مددگاروں میں سے بنائے، اور ان پر بیعت کی توفیق عطا فرمائے اگر ہماری زندگی میں آئیں وہ انشاءاللہ، اور کسی بھی فتنے میں پڑنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔